جامعہ الازہر قاہرہ کی قدیم مسجد اور یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد فاطمیوں نے رکھی۔ فاطمی حکومت کے چوتھے خلیفہ المعز الدین اللہ نے جوہر سکلی کو 1000 فوج دے کر مصر کی طرف روانہ کیا۔ اس کے ہاتھوں فاطمی حکومت نے 969 عیسوی میں مصر کو فتح کیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد جوہر سکلی نے ہی قاہرہ میں ایک مسجد قائم کی جس کا نام جامعہ القاہرہ رکھا۔ اس مسجد کی بنیاد اپریل 970 عیسوی میں رکھی گئی۔ بعد میں اس جامعہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے جامعہ الازہر رکھ دیا گیا۔ فاطمی دور حکومت میں 969 عیسوی سے 1170 عیسوی تک یہاں اہل تشیع کے افکار و تعلیمات غالب رہیں، مگر 1171 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی تو اہل سنت و جماعت کے افکار غالب ہوئے۔ یہ جامعہ اپنی دینی خدمات کی بدولت پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ اس یونیورسٹی میں سن 975 عیسوی کے رمضان المبارک میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ شروع میں نصاب میں اسلامی قوانین، الفقہ، علم فلکیات، علوم فلسفہ اور منطق شامل تھے، مگر 1961 عیسوی میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے دور میں پہلی بار جامعہ الازہر میں جدید علوم پر مبنی بے شمار شعبے قائم کیے گئے، جن میں سائنسی علوم، فارمیسی، میڈیسن، انجینئرنگ، اکنامکس اور بزنس وغیرہ کا آغاز کیا گیا۔ اسی سال جامعہ الازہر میں طالبات کو بھی تعلیم دی جانے لگی۔ اس وقت الازہر یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں تقریباً 50,000 غیر ملکی ہیں، جن کا تعلق 100 سے زائد ممالک سے ہے۔ جامعہ الازہر میں تعلیم سے متعلق تمام شعبہ جات کی تعداد تقریباً 70 ہے۔ جامعہ الازہر میں مصری طلباء کے لیے نرسری 2 سال، پرائمری 6 سال اور ثانوی ہائی اسکول 3 سال میں کروایا جاتا ہے، اور بی اے 4 سال، پھر ایم اے میں 4 سال کے بعد 2 سال میں مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی کم از کم 3 سال کی ہوتی ہے اور اس میں بھی کسی موضوع پر مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ غیر ملکی طلباء کے لیے نرسری اور پرائمری تو نہیں، البتہ شروع میں عربی زبان سیکھنے کے لیے الگ کورس میں داخلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی مراحل مصری طلباء کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات جو مختلف ہوتی ہے وہ یہ کہ غیر ملکی طلباء کو ہر سال کم از کم 1 پارہ حفظ کر کے اس کا تحریری و تقریری امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، لیکن مصری طلباء کو ہر سال 7.5 پارے حفظ کر کے اس کا تحریری اور تقریری امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کورسز پورے سال جاری رہتے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا سے طلباء دینی علوم حاصل کرنے کے لیے جامعہ الازہر آتے ہیں، اور الازہر یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد الازہری ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جامعہ الازہر یونیورسٹی کی دینی خدمات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف اسلامی ممالک کے لاکھوں طلباء نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور اپنے اپنے ملک جا کر اسی طرز پر جامعات بنائے، اور ان دینی طریقوں سے بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ گروپ کی شکل میں الازہر یونیورسٹی میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ہم میں سے چند دوست انفرادی طور پر داخل ہوئے۔ الازہر یونیورسٹی کی عمارت انتہائی شاندار ہے۔ اس لمحے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک طالب علم کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ وہی ایک طالب علم اپنے خاندان، قصبہ، شہر یا ملک کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت پیر محمد کرم شاہ ہیں، جو بھیرا
ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 1951 عیسوی سے 1954 عیسوی تک الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ پاکستان واپس آئے اور اپنے والد کے بنایا ہوئے مدرسہ میں تدریس کا کام شروع کر دیا اور قلیل عرصہ میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے نام سے ایک عظیم درسگاہ بنا ڈالی۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہے اور آپ نے ضیاء القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر 19 سالوں میں لکھی۔ اگلے 10 سالوں میں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضیاء النبی کتاب لکھی، جسے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کا انتقال 1998 عیسوی میں ہوا۔ اس ایک طالب علم جس نے 1951 عیسوی میں یہاں سے تعلیم حاصل کی کہ بنائے ادارے سے آج لاکھوں طالب علم فیض یاب ہو چکے ہیں۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری کے بیٹے ڈاکٹر محمد ابو الحسن شاہ الازہری نے بھی جامعہ ازہر سے ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد آج وہ بھیرا میں ہی تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ صدیوں سے پیر محمد کرم شاہ کی طرح ہزاروں طالب علم جو اس جامعہ الازہر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں اس یونیورسٹی کی طرز پر مدرسے بنا کر علم کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ اس عظیم یونیورسٹی کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ مسجد الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل دیے، جو اس یونیورسٹی کے بالکل ساتھ تھی۔ الازہر یونیورسٹی کے سین سے مسجد الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مینار دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد کے مرکزی دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ بڑی عقیدت سے اس مسجد کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔